الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم وقال اللہ تعالی فی موضع آخر وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم صدق اللہ العظیم۔ کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، نور پیدا کیے ہیں تیری بقا کے واسطے، سب جہاں تیرے لیے ہیں اور تو خدا کے واسطے۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستو، انسان جب اپنی حقیقت کو پا لیتا ہے تو عظمت کے اعتبار سے وہ اتنا بلند و بالا بن جاتا ہے کہ طائران قدسی بھی اس کی پرواز کو نہیں پہنچ سکتے، لیکن جب وہ اپنے مقام و مرتبہ کو بھول جاتا ہے تو اتنا پست و ذلیل ہو جاتا ہے کہ کائنات کی حقیر سے حقیر چیز بھی اس سے بلند و بالا نظر آنے لگتی ہے۔ اسی لیے کسی صاحب دل نے کیا خوب کہا ہے، ایک بات تجھے بندے عاجز کی رہے یاد، ایک بات تجھے بندے عاجز کی رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھول۔ میرے محترم، اللہ رب العزت نے پہلے انسان کے لیے رہائش کا بندوبست کیا، پھر انسان بنایا، پہلے میزبانی کا انتظام کیا، پھر انسان کو تخلیق کیا، پہلے مختلف قسم کے پھلوں اور میوہ جات کا دسترخوان بچھایا، پھر انسان کو پیدا کیا۔ پھر اے انسان، اللہ کی نظر میں تیری کتنی عظمت ہے کہ جو کچھ تیرے لیے بنایا وہ سب کچھ ایک اشارہ کن سے بنایا۔ کن کا معنی ہے ہو جا، کن کہا تو آسمان بلند ہو گیا، کن کہا تو زمین بچھونا بن گئی، کن کہا تو ستارے جگمگانے لگے، کن کہا تو سورج روشن ہو گیا، کن کہا تو چاند منور ہو گیا، کن کہا تو دریاؤں میں روانگی آ گئی، کن کہا تو سمندر میں تلاطم آ گیا، کن کہا تو درخت لہلہانے لگے، کن کہا تو پھول مہک اٹھے، کن کہا تو سبزہ مہک اٹھا، کن کہا تو پرندے چہکنے لگے، کن کہا تو بجلیاں چمکنے لگیں، کن کہا تو سر کو خوشیاں مل گئیں، کن کہا تو نسیم کو لطافتیں مل گئیں، کن کہا تو جنت کو بہاریں مل گئیں، کن کہا تو دنیا کو گلزار مل گئے۔ اس کائنات میں جو کچھ بھی دیکھا یا محسوس کیا جا سکتا ہے وہ سب کچھ اشارہ کن سے بنایا گیا۔ اے انسان، اگر وہ چاہتا تو تجھے بھی کن کہہ کر بنانے پر قادر تھا، لیکن رب نے تجھے کن کہہ کر نہیں بنایا تاکہ آقا اور غلام میں، خادم اور مخدوم میں، طالب اور مطلوب میں امتیاز ہو سکے اور پوری دنیا پر عظمت انسان کی دھوم مچ جائے۔ اس لیے جب انسان کی باری آئی تو رب نے اعلان کیا، خلقت بیدی۔ انسان وہ باعظمت مخلوق ہے کہ اسے میں نے اپنے دست ربوبیت سے بنایا۔ سامعین محترم، آپ اپنے لیے جب کوئی مکان یا عمارت یا بنگلہ تیار کروانا چاہتے ہیں تو بہتر سے بہتر کاریگر، بہتر سے بہتر معمار، بہتر سے بہتر مستری کا انتظام کرتے ہیں۔ وہ بہترین ڈیزائن پر آپ کی بلڈنگ تیار کرتا ہے۔ جب بلڈنگ تیار ہو جاتی ہے تو لوگ دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ جہاں بلڈنگ کی تعریف ہوتی ہے وہاں بنانے والے معمار کی بھی تعریف ہوتی ہے۔ ایک یہ معمار ہے جس نے آپ کی بلڈنگ تیار کی، ایک وہ معمار ہے جس نے انسان کو تخلیق کیا اور پھر اسے چلنے کے لیے پاؤں دیے، پکڑنے کے لیے ہاتھ دیے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دیں، سننے کے لیے کان دیے، بولنے کے لیے زبان دی، سونگھنے کے لیے ناک دیا، سوچنے کے لیے دماغ دیا اور دھڑکنے کے لیے دل دیا۔
اور دنیا کی 18,000 مخلوقات میں سے ممتاز، منفرد، سب سے مختلف بنایا، اور پھر دوسرے مخلوقات سے انسان کا تقابل کیا کہ ذرا دیکھو تو صحیح کہ میری ساری مخلوق میں سب سے خوبصورت کون ہے، میری ساری مخلوق میں سب سے جمیل کون ہے۔ ایک طرف ساری مخلوق ہے، دوسری طرف ایک اکیلا انسان ہے۔ اب دیکھیے، انسان سے تقابل کیا تو انسان خوبصورت نظر آیا، زمین سے تقابل کیا تو انسان خوبصورت نظر آیا، پہاڑوں سے تقابل کیا تو انسان خوبصورت نظر آیا، درختوں سے تقابل کیا تو انسان خوبصورت نظر آیا، پھلوں سے تقابل کیا تو انسان خوبصورت نظر آیا، پرندوں سے تقابل کیا تو انسان خوبصورت نظر آیا، نباتات سے تقابل کیا تو انسان خوبصورت نظر آیا، جمادات سے تقابل کیا تو انسان خوبصورت نظر آیا۔ صرف یہی نہیں بلکہ ستاروں کے حسن سے تقابل کیا تو انسان خوبصورت نظر آیا، چاند سے تقابل کیا تو انسان خوبصورت نظر آیا، سورج کے حسن سے تقابل کیا تو انسان خوبصورت نظر آیا۔ جب ساری مخلوق سے منفرد، ساری مخلوق سے ممتاز، ساری مخلوق سے یکتا، ساری مخلوق سے نرالا، ساری مخلوق سے خوبصورت، ساری مخلوق سے حسین و جمیل انسان نظر آیا تو اس خالق ارض و سما نے 4 قسمیں کھا کر اعلان کر دیا، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ مجھے تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، اس بلد امین کی قسم، انسان میری پوری مخلوق میں سب سے زیادہ حسین ہے، اس لیے اس عمارت کی تعمیر میں نے اپنے ہاتھوں سے کی ہے، اور اس پوری کائنات میں مجھ سے بہتر معمار کوئی نہیں، انسان سے بہتر تخلیقی شاہکار کوئی نہیں۔ اللہ نے اس کو کائنات کا مخدوم بھی بنایا، اور صرف مخدوم ہی نہیں بلکہ پوری کائنات کو انسان کے لیے مسخر بھی کر دیا۔ یہی انسان کبھی پہاڑوں کی چوٹیوں کو سر کر رہا ہے، کبھی ستاروں پر کمندیں ڈال رہا ہے، کبھی ایک اشارے سے بہتے ہوئے بحریہ کلزم کو روک رہا ہے، کبھی خشک دریائے نیل کو ایک خط کے ذریعے طغیانیوں سے ہمکنار کر رہا ہے، کبھی پتھروں سے پانی کے چشمے جاری کر رہا ہے، کبھی ہواؤں کے دوش پر سفر کر رہا ہے، کبھی سمندر کے سینے کو چیر کر اپنے لیے راستے بنا رہا ہے، کبھی جنگل کے درندوں سے جنگل کو خالی کرنے پر مجبور کر رہا ہے، کبھی چاند کو انگلی کے اشارے سے 2 ٹکڑے کر رہا ہے، کبھی 7 زمینوں کو عبور کر کے عرش تک رسائی حاصل کر رہا ہے۔ مجھے بتاؤ کہ اتنا بلند و مقام سوائے انسان کے کسی اور مخلوق کو بھی عطا ہوا؟ کیا دنیا و ما فیہا کو کسی اور کے لیے مسخر کیا گیا؟ لیکن اے انسان، کبھی تو نے بھی غور کیا کہ ساری مخلوق تیری غلامی کے لیے ہر وقت کمر بستہ ہے؟ مخلوق تیری غلامی سے کبھی غافل نہیں ہوئی۔ بتا کبھی سورج نے طلوع ہونے سے انکار کیا؟ بتا کبھی سورج نے غروب ہونے سے انکار کیا؟ بتا کبھی چاند نے اپنی روشنی پھیلانے میں بخل سے کام لیا؟ کبھی ستاروں نے غیر حاضری کی؟ کبھی جانوروں نے تیرا حکم ماننے سے انکار کیا؟ تو جب چاہتا ہے ان سے دودھ حاصل کرتا ہے، جب تو چاہتا ہے ان سے گوشت حاصل کرتا ہے، وہ اف کیے بغیر تیرے لیے اپنی جان قربان کر دیتے ہیں اور تجھے اپنا گوشت مہیا کرتے ہیں۔ تو جب چاہتا ہے جانوروں اور چوپاہوں کو اپنی سواری کے لیے استعمال کرتا ہے، وہ انکار نہیں کرتے۔ ہے انسان، وہ جانور اور حیوانات جو اللہ نے تیری خدمت اور تیری اطاعت کے لیے پیدا کیے، وہ سب کے سب تیری خدمت میں مگن ہیں، وہ تو سب کے سب تیری فرما برداری کر رہے ہیں، لیکن تجھے جس کی بندگی کے لیے پیدا کیا گیا تھا، تجھے جس کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا تھا، تجھے جس کی اطاعت کے لیے پیدا کیا گیا تھا، اس کی بندگی سے
تو اس کی عبادت سے، تو اس کی اطاعت سے، تو اس کی فرما برداری سے بغاوت اختیار کر چکا ہے، لیکن باوجود تیری بغاوت کے وہ تجھے رزق بھی دیتا ہے، وہ تجھے کھانے بھی کھلاتا ہے، وہ تجھے پانی بھی پلاتا ہے، وہ تجھے اولاد بھی دیتا ہے۔ غرض یہ کہ تیری بغاوت کے باوجود اس نے اپنی نعمتوں میں سے کوئی کمی نہیں آنے دی۔ تو ساری نعمتیں کھا کر اس کی نافرمانی کرنے پر تلا ہوا ہے۔ وہ تجھے اپنی طرف بلاتا ہے کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کس چیز نے تجھے مجھ سے دور کر دیا ہے، اے انسان کس چیز نے تجھے مجھ سے بیگانہ کر دیا ہے، تجھے اپنی رحمت کی طرف متوجہ کرتا ہے اور تو دور بھاگتا ہے۔ اے ابن آدم، اس رب نے تجھے کتنا بعظمت بنایا کہ جب اسے زمین پر اپنا نائب، اپنا خلیفہ بنانے کی ضرورت پیش آئی تو اس اعلیٰ عرفہ منصب کے لیے اس نے اپنی ساری مخلوق میں سے صرف تیرا انتخاب کیا۔ خلافت کا تاج، امامت کا تاج، نجابت کا تاج، نبوت کا تاج نہ اس نے ملائکہ کے سر پر سجایا، نہ جنات کے سر پر سجایا، نہ کسی اور مخلوق کو یہ اعزاز بخشا، بلکہ یہ اعزاز بھی اگر کسی کے حصے میں آیا تو انسان ہے۔ خلافت ملی تو انسان کو ملی، نبوت ملی تو انسان کو ملی، نجابت ملی تو انسان کو ملی۔ انسان نے جب اس کی فرما برداری کو وتیرہ بنایا، اس کی رضا کے حصول کے لیے مستعد رہا، اس کی خوشنودی کی جستجو کرتا رہا، تو اللہ نے اس کے سر پر تاج نبوت سجا کر اسے بلندیوں کے نقطۂ انتہا تک پہنچا دیا۔ لیکن جب انسان نے اللہ کی فرما برداری کو خیر بات کہا، اس کی نافرمانی کو وتیرہ بنایا اور اپنی حقیقت کو بھول گیا، تو اللہ نے اسے جانوروں اور درندوں سے بھی بدتر مخلوق قرار دیتے ہوئے اعلان کیا، اولئک کالانعام بل ھم اضل۔ ایک اور مقام پر فرمایا فمثلہ کمثل الکلب۔ اللہ رب العزت میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔